اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والے پیارے دوستو، آج آپ کو انشاءاللہ پھر ایک اور ایمان افروز واقعہ سناؤں گا۔ حضرت حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجوسیوں کے بڑے آتش کدہ کی آگ بجھانے اور پھر دوبارہ جلانے کے واقعہ نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ دور و نزدیک کے عوام و خاص حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے دوڑے آئے۔ ہر طرف یہی چرچا تھا، ہر جانب یہی گونج تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں ہر طرح اضافہ ہوا۔ اس واقعہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کی ایک معقول تعداد دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے رب وحدہ لا شریک کی حقانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا اور دین و دنیا دونوں کی سرخروئی اپنے نام کر لی۔ یوں کرامت کا بنیادی مقصد عوام و ناس کی فلاح و اصلاح مثبت سوچ و فکر رکھنے والے افراد میں اجاگر ہوئی۔ مجوسیوں کے معبد میں آگ بجھانے اور دوبارہ روشن کرنے کے واقعہ نے جہاں مذہب و معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کیے، وہاں حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حاسدین نے اپنی سرگرمیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تیز کر دیں اور وہ آپ کی کرامات اور روحانی تصرف کو الٹے سیدھے دلائل کے ساتھ شعبدہ بازی کے شوشے قرار دینے لگے۔ ان میں علماء ظاہر بھی پوری شد و مد کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے برملا اور اعلان کہا کہ اگر حسین ابن منصور نے اپنی ساحرانہ کرشمہ سازیوں کو اسی طرح جاری و ساری رکھا اور اس کی شعبدہ بازیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب مذہبی میدان میں ایک بہت بڑا فساد و فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس فتنہ کو ابھی سے روکا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ مخالفین و حاسدین تو مخالفت و حسد کے جذبات کی زد میں بہہ کر آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی مقدور بار کوششوں میں مصروف رہے، مگر حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انتہا پسند عقیدت مندوں اور حمایتیوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو متنازع بنانے میں غیر ارادی طور پر فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے آپ کی کرامات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا کہ جس سے لوگوں میں شک و شبہ کے احساسات جنم لینے لگے۔ عقیدت مندوں نے غلو سے کام لیا، اگرچہ وہ یہ سب کچھ عقیدت میں کر رہے تھے اور حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم میں اضافہ کے خواہاں تھے، مگر وہ دراصل نادان دوست کا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کرامات منسوب کر دیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، جن کا کوئی عینی شاہد بھی نہیں تھا اور جو ملوک و معرفت کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نادان عقیدت مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بعد ایسی باتیں اور بعد ایسے دعوے منسوب کر دیے جن کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اور نہ وہ باتیں کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت حاسدین و معتقدین کی مشترکہ منفی و مثبت
کاوشوں سے متنازع بنتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بھی زبان زد عام کیا گیا کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دیتے ہیں، مگر محققین و مورخین کے مطابق جب حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائیں کہ آپ مہدی علیہ السلام ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرزور الفاظ میں ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، معاذ اللہ، میں نہ تو مہدی ہوں اور نہ ہی عیسیٰ، بلکہ میں تو ایک گنہگار و خطا کار انسان ہوں۔ میں رب قادر و قدیر کا ایک عاجز و عاصی بندہ ہوں۔ یہ کن لوگوں نے مجھ پر ایسی سنگین تہمت لگائی ہے کہ جس نے میرے تمام جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا ہے۔ میرا قصور محض اتنا ہے کہ میں شب و روز اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں، اپنے گناہوں کے باعث استغفار طلب کرتا ہوں۔ جو لوگ مجھ پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، میں ان کا معاملہ رب قادر و عادل کے سپرد کرتا ہوں۔ میں پروردگار کے اس عدل پر چھوڑتا ہوں یہ سارا معاملہ۔ وہی سب سے بڑا منصف ہے، وہی دلوں کے بید بہتر طور پر جانتا ہے۔ میں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی ہے، تاہم میں لوگوں کی زبان بندی تو نہیں کر سکتا، صرف رب کائنات سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا رب پروردگار عالم، ان لوگوں کو راہ ہدایت دے دے جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ اے مالک، اے پروردگار، ان کو ہدایت دے دے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیے جانے کی تہمت تو بہتان کے حوالے سے قیاس و اغلب یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات مجوسیوں کے منہ سے نکلی ہوگی، کیونکہ آتش پرستوں کے عقیدہ کے مطابق ان کے آتش کدہ کی آگ کو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں اور وہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہیں۔ اور جب انہوں نے آتش کدہ کے محافظ کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرکزی آتش کدہ کی آگ بجھائی بھی ہے اور دوبارہ روشن بھی کی ہے، تو انہوں نے اپنی کتب اور عقائد کی روشنی میں لامحالہ یہی کہا ہوگا کہ معاذ اللہ، حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ محبت کے محافظ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھا ہوگا، اور یہ بات اس نے محبت میں آنے والے ہر آتش پرست کو بتائی ہوگی۔ اور پھر جب یہ بات حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے نادان عقیدت مندوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دینا شروع کر دی ہوگی، جبکہ مخالفین و حاسدین نے وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مشہور کر دیا ہوگا کہ معاذ اللہ، حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں، جبکہ بات کا پتنگڑ بنانے والوں نے اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا اضافہ کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا ہوگا۔ یوں ہم کا ایک فساد، ایک تہمت، ایک بے بنیاد الزام اور ایک فتنہ پردازی شروع ہو گئی جو تاریخ کے اوراق کا حصہ بن گئی۔ حالانکہ ان سب بہتانوں کی حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ تردید کر دی تھی،
حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر جادوگری اور شعبدہ بازی کے الزامات کے حوالے سے علماء ظاہر کے ساتھ ساتھ بعض مورخین نے بھی احتیاط سے کام نہیں لیا اور مکمل جانچ پرکھ، سوچ سمجھ اور تحقیق و تجربہ کی بجائے جس قسم کا مواد میسر آیا اسے بیان کر دیا گیا۔ نامور مورخ خطیب بغدادی اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ بغداد میں لکھتا ہے کہ خلیفہ معتصم باللہ نے ایک دفعہ اپنے ایک خاص اور بااعتماد کارکن کو چند تحقیق طلب امور کی خاطر ہندوستان کے سفر پر روانہ کیا۔ اس دور میں زیادہ تر سفر بحری جہاز پر ہوتا تھا، بحری جہاز یا پھر کشتی کے ذریعے سفر ہوا جاتا تھا۔ کشتی جب منزل مقصود کی جانب روانہ ہوئی تو خلیفہ کی مخبر و محقق کارکن نے ایک ایسے فرد کو دیکھا جو خود ایک محقق معلوم ہوتا تھا۔ خلیفہ کے کارکن نے اس فرد سے بات چیت شروع کر دی تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ کون ہے اور کس مقصد کے حصول کے لیے محو سفر ہے۔ خلیفہ کا کارندہ اپنے سفر اور اپنی اس ملاقات کے حوالے سے بتاتا ہے کہ گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ شخص حسین ابن منصور تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہندوستان میں اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں سے جادو سیکھ سکے۔ یہ ایک تہمت لگائی گئی تھی۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ایک ڈرامہ گڑھا گیا تھا۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ وہاں نامور جادوگر رہتے ہیں جن کا جادو مشہور و معروف ہے اور وہ یہ جادو سیکھ کر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خلیفہ کا کارندہ مزید بتاتا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے سرزمین ہندوستان پر اترے تو وہاں کی مقامی آبادی کے مزدور لوگ کشتی سے سامان اتارنے لگے۔ اس دوران حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے ہندوستانی سے دریافت کیا کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو جادو سکھانے کا ماہر ہو؟ حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سنتے ہی اس بوڑھے شخص نے حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر اپنی جیب سے سوت کے دھاگے کا ایک گچھا نکالا جس کا ایک سرا اس نے حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا جبکہ باقی گچھا ہوا کے دوش پر اچھال دیا۔ ہمارے سامنے وہ گچھا حیران کن حد تک اتنا لمبا تار بن گیا جس کی لمبائی حد نظر سے آگے تک تھی۔ اب وہ بوڑھا شخص اس تار پر قدم رکھ کر اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اوپر چڑھتا گیا حتیٰ کہ انتہائی بلندی پر پہنچ گیا، جس کے بعد اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا اور دھاگے پر چل کر وہ اوپر گیا تھا اسی طرح وہ اب نیچے اتر آیا۔ زمین پر آ کر اس نے حسین ابن منصور سے پوچھا کیا تمہیں مجھ جیسے جادوگر کی تلاش ہے؟ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے سے رخصت چاہی کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھانا تھی، تاہم میں نے اپنے تجربے اور مشاہدہ کی بنا پر محسوس کیا کہ حسین ابن منصور کی معاشرت تو لائق تحسین و صد آفرین تھی اور اس کی صحبت انتہائی پاکیزہ منزہ تھی۔ خطیب بغدادی نے یہ روایت کئی حوالوں سے بیان کی ہے۔ مستند و محقق علماء کے نزدیک اس کا کوئی راوی بھی قابل اعتماد اور معتبر نہیں، حتیٰ کہ ایک راوی علی بن احمد تو ایسا ہے جیسے متفقہ طور پر جھوٹا اور فتنہ پرور سمجھا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں۔ جن لوگوں نے جادوگروں کے دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تمام جادوگر نہایت ناپاک، غلیظ اور گندے ہوتے ہیں۔ انہیں حسن و معاشرت اور صحبت کی
پاکیزگی سے کیا واسطہ، جبکہ خلیفہ کے کارکن نے واضح الفاظ میں حسین ابن منصور کی یہ صفات بیان کی ہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی بھی جادوگر مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس متذکرہ روایت کے حوالے سے تبصرہ انتہائی جامع اور مدلل ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جادوگر رب رحمان پر ایمان کی بجائے شیطان پر ایمان لے آتا ہے تو پھر ہی جادوگر بن سکتا ہے۔ اس شرط کو پورا کیے بغیر وہ کسی صورت بھی جادوگر نہیں بن سکتا، جبکہ حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ رب وحدہ لا شریک پر کامل ایمان رکھتے تھے، نماز اور روزہ کی پابند تھے، اور ہمہ قسم کی شرعی احکامات کی مکمل پاسداری کرتے تھے۔ پھر ان کے حوالے سے ایسی روایتوں غیر ثقہ، غیر مستند اور مخالفین و حاسدین کی بہتان تراشی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں اس حوالے سے انتہائی خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سحر و جادو کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یہ انتساب ان کی ذات سے محال ہے، اس لیے کہ اگرچہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جادو بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ کرامات اولیاء کو حق مانا جاتا ہے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جادوگری کے کمال کا مظاہرہ کفر ہے اور کمال حال میں کرامت کا اظہار معرفت ہے۔ ایک کا نتیجہ غضب الہی ہے، یعنی کہ جادو کا نتیجہ غضب الہی ہے، اور دوسرے کا نتیجہ قربت رضائے الہی ہے، اور بلا اتفاق اہل بصیرت و اہل سنت ایک مسلمان ساحر نہیں ہو سکتا اور ایک کافر مکرم اور واجب المکرین ایک کافر مکرم اور واجب المکرم نہیں بن سکتا، اور ظاہر ہے کہ جادو اور کرامت میں ضد ہے اور اجتماع استدلال محال ہے۔ اکثر علماء فقہ تحقیق کرنے کی زحمت گوارا کرنے کی بجائے سنی سنائی باتوں اور افواہوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں، اور یوں حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اعتراضات اور طنز و تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے حوالے سے بعض صاحبان نظر بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کے تابع فرمان ہیں، اور وہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں جنہیں لوگ کرامت سمجھتے ہیں۔ بعد ازاں جب کچھ اہل فکر و نظر نے گہرائی کے ساتھ ان واقعات و کرامات کا جائزہ لیا تو ان حضرات کی رائے یکسر تبدیل ہوگی۔ اس زمن میں اس دور کے مشہور و بزرگ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بڑی واضح ہے۔ جب پہلے انہیں حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں تبصرہ اور رائے کا اظہار کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے بلا توقف فرمایا، جناب حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں، لہذا وہ جس طرح اور جس طور چاہتے ہیں ان سے کلام نکلواتے ہیں۔ ایک سال بعد پھر کسی نے حضرت شیخ ابو العباس ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے حوالے سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، حسین ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات رب قادر و قدیر کی طرف سے عطا کردہ برکات ہیں۔ پوچھنے والے نے حضرت شیخ ابو العباس ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، پہلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کرامات جنات کی مرہون منت ہیں،
جبکہ اب آپ انہیں رب کریم و عظیم کی عطا فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں تبدیلی کیسے آئی ہے؟ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور مجھے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و کرامات کے حوالے سے تفصیلاً علم نہیں تھا۔ اب میں نے اس کی بذات خود تحقیق کی ہے تو میری رائے ہی تبدیل ہو گئی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ وہ بہت کریم اور رحیم کے فضل و کرم اور مرضی و منشا ہی سے سب کچھ عمل میں لے آتے ہیں۔ ان کی کرامات میں کسی قسم کے جنات کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو بخوبی پتہ ہوگا جب بھی دین اسلام کی بھلائی کے کام کیے گئے تو مخالفین نے مختلف حیلوں بہانوں سے یہ تہمات اللہ کے درویشوں پر، ولیوں پر لگائی اور یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، لیکن پھر منہ کی کھانی پڑے۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ شکریہ۔